You're watching Jhelum Live with Naveed Ahmad. السلام علیکم ناظرین، آج کا بلاگ جہلم کے مشہور سیاستدان اور قانون دان چودھری محمد الطاف حسین مرحوم کے بارے میں ہے، جو گورنر پنجاب بھی رہے۔ سابق ضلع ناظم جہلم اور ممبر قومی اسمبلی چودھری فرخ الطاف ان کے صاحبزادے ہیں اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری ان کے بھتیجے ہیں۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چودھری افتخار حسین اور سابق تحصیل ناظم دینہ چودھری جاوید حسین ان کے بھائی تھے، جبکہ سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز حسین ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ چودھری الطاف حسین ایک کثیر الجہتی شخصیت تھے۔ وہ بیک وقت مایہ ناز قانون دان، بلند پایہ سیاستدان، صاحب تصنیف، مصنف، شاعر، مقرر اور دانشور تھے۔ یہ ان کی ذہانت اور سیاسی سمجھ بوجھ کا کمال تھا کہ وہ ممبر قومی اسمبلی سے گورنر پنجاب کے عہدے تک جا پہنچے اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جہلم کی پہچان بنے۔ چودھری محمد الطاف حسین 1928 میں ضلع جہلم کے گاؤں لدڑ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد چودھری محمد اویس ضلع جہلم کی مشہور سیاسی شخصیت تھے۔ وہ قائد اعظم کے دست راست اور تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ ضلع جہلم کے صدر تھے۔ چودھری الطاف نے ابتدائی تعلیم کے بعد FCC کالج لاہور سے گریجویشن مکمل کی۔ اس دوران کالج کے ادبی میگزین کے وہ ایڈیٹر بھی رہے۔ پھر لا کالج پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی، چنانچہ چودھری الطاف حسین مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کے عہدیدار بنے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1950 میں چودھری الطاف حسین کی شادی چودھری فیروز الدین آف کنیٹ کی صاحبزادی سے ہوئی۔ معروف مسلم لیگی رہنما راجہ غضنفر علی خان بھی چودھری فیروز الدین کے داماد تھے۔ ان کے سسر چودھری فیروز الدین 1921 میں ضلع جہلم کے پہلے وائس چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ ان کے والد چودھری محمد اویس 1956 میں ویسٹ پاکستان اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ علیل ہو گئے تو اپنے والد کی علالت کی وجہ سے اور ویسٹ پاکستان اسمبلی کا 1 یونٹ بننے کی وجہ سے 1956 میں چودھری الطاف حسین اس کے کم عمر ترین رکن منتخب ہوئے اور ملک کے معروف سیاستدانوں کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع ملا۔ صدر ایوب خان نے مارشل لا کے دوران بنیادی جمہوریت متعارف کرانے کے بعد یونین کونسل کی سطح پر الیکشن کرائے، جہاں سے BD ممبر منتخب ہوئے، جنہوں نے بعد ازاں ممبر پارلیمنٹ منتخب کیے۔ چودھری الطاف حسین نے ممبر اسمبلی کے الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کی جماعت کی جانب سے الیکشن لڑا، لیکن ان کے مقابلے میں راجہ افضال مہدی آف دارا پور، جو نواب زادہ اقبال مہدی کے والد تھے، انہوں نے ایوب خان کیمپ کی جانب سے الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے۔ پھر 1964 کے صدارتی الیکشن میں جنرل ایوب خان کے مقابلے میں چودھری الطاف نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کا بھرپور ساتھ دیا۔ شمالی پنجاب میں فاطمہ جناح کا اہم حمایتی ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس دوران محترمہ فاطمہ جناح نے متعدد بار چودھری الطاف حسین کے گھر قیام کیا۔ اس کے علاوہ مولانا مودودی، میاں ممتاز دولتانہ، ترقی پسند شعراء فیض احمد ندیم قاسمی، حبیب جالب اور دیگر قومی شخصیات کی میزبانی کا شرف بھی انہیں حاصل رہا۔ سیاست میں چودھری الطاف حسین میاں ممتاز دولتانہ کے معتمد ساتھی تھے۔ وہ ممتاز دولتانہ سے مشاورت کیے بغیر کوئی بڑا سیاسی فیصلہ نہیں کرتے تھے، چنانچہ ایوب خان کے مارشل لا میں انہوں نے مکمل دور اپوزیشن میں گزارا۔ 1970 کے عام انتخابات میں چودھری الطاف حسین کونسل مسلم لیگ کی جانب سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے امیدوار خان غفار خان سے شکست کھا گئے۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں چودھری الطاف حسین ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے اور عوامی حکومت کے دباؤ کا ثابت قدمی سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ پھر 1977 میں مارشل لا لگ گیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں چودھری الطاف حسین مجلس شورا کے رکن رہے، تاہم ان کی آواز و بیان سے جنرل ضیاء الحق بھی خوفزدہ رہتے تھے۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا تو چودھری الطاف حسین جہلم کے قومی اسمبلی کے حلقے سے سامنے آئے، تاہم ان کے مقابلے میں راجہ محمد افضل خان کو کامیابی ملی۔ چودھری الطاف نے انتخابی عذرداری کی ریٹ پٹیشن دائر کی، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر راجہ افضل نے ممبر قومی اسمبلی کا حلف اٹھا لیا۔ 1988 کے جنرل الیکشن میں بھی چودھری الطاف قومی اسمبلی کی سیٹ نہ جیت سکے۔ انہوں نے یہ الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا، لیکن اس پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر غلام حسین بھی آزاد حیثیت سے میدان میں آ گئے، چنانچہ یہ دونوں امیدوار ہار گئے اور راجہ افضل دوبارہ کامیاب رہے۔ 1990 کے عام انتخابات میں چودھری الطاف حسین جہلم کے حلقہ NA 45 سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ MNA کی حیثیت سے چودھری الطاف حسین کی رائے کو قومی اسمبلی میں ترجیح دی جاتی تھی۔ اہم قومی معاملات پر ان کی تقاریر آج بھی
قومی اسمبلی کا اثاثہ ہیں۔ اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کے درمیان سیاسی ماجرائی کے پیش نظر چودھری الطاف حسین کو گورنر پنجاب کا عہدہ دیا گیا، جس پر وہ جولائی 1993 تک متمکن رہے اور حساس معاملات میں اپنا کردار احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت بحال کی تو چودھری الطاف نے قانون کو جانتے ہوئے پھر اسمبلی توڑ دی، جس کی وجہ سے میاں نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کو گھر جانا پڑا۔ ملک میں عام انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی حکومت بن گئی۔ حکومت بننے کے بعد وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے چودھری الطاف حسین پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں دوبارہ مارچ 1994 میں گورنر پنجاب کے عہدے پر فائز کیا، بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو اہم قومی معاملات پر چودھری الطاف حسین سے مشاورت کیا کرتی تھی۔ قانون دان کی حیثیت سے بھی چودھری الطاف حسین نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ وہ جیلم بار کے 7 مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اہم مقدمات میں معزز جج صاحبان کی خواہش پر معاونت بھی کرتے رہے، جبکہ مصنف کی حیثیت سے انہوں نے قصاص اور دیت کے علاوہ آندھیوں میں چراغ اور ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر نامی کتابیں لکھی۔ 21 مئی 1995 کو چودھری الطاف حسین گورنر پنجاب کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہوئے اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ زندگی کے آخری لمحوں میں چودھری الطاف حسین طالبان علم کے طور پر دنیا کے مشہور سیاسی رہنما نیلسن منڈیلا کی خود نوشت لانگ واک ٹو فریڈم کا مطالعہ کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ چودھری الطاف حسین کی وفات پر صوبہ پنجاب میں عام تعطیل کا اعلان ہوا۔ پاکستانی پرچم بھی سرنگوں رہا۔ ان کی آخری آرامگاہ ان کے آبائی گاؤں لدڑ میں بنائی گئی۔ یہ تھی مرحوم گورنر پنجاب چودھری الطاف حسین کی زندگی کی کہانی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آج کا بلاگ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔